افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جو کہ اتباع کرتا ہے اللہ کی رضامندی کی، جو اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، کمن باء بسخط من اللہ، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹا ہے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور کتنا برا پلٹنے کا ٹھکانہ ہے، ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے پاس درجات میں متعین ہیں، درجوں پر متعین ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان اعمال کو جو وہ کرتے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ جو جنگ سے بھاگ گئے تھے، کچھ منافق تھے، یہودی تھے، جنہوں نے انکار کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ دینے سے۔ فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو اللہ کی رضامندی تلاش کر رہا ہے، ایک وہ، اور ایک وہ شخص کہ باء بسخط من اللہ، جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹا ہے، جیسے کہ مقام شہود کے اوپر عبداللہ بن ابی اپنے 300 یعنی کہ لوگوں کو لے کر کے علیحدہ ہو گیا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ کمن باء بسخط من اللہ، وہ اللہ کی ناراضگی سے واپس لوٹا ہے، تو کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ مأواہ جہنم، اللہ نے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ پلٹنے کی جگہ ان کی بہت بری ہے، ہم درجات عند اللہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ اللہ کے پاس درجوں پر متعین ہے، درجوں پر فائز ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ منافقوں کے اعمال بھی دیکھ رہا ہے اور مسلمانوں کے اعمال بھی دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب کہ اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر کو، من انفسہم، انہی کی جانوں میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمۃ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور تحقیق وہ اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ دوسری آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، یہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، ایک احسان یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم دل، نرم خو بنا کر کے بھیجا۔ دوسرا احسان یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ بھی اے لوگوں تم پر اللہ کا احسان ہی ہے کہ تمہاری ہی قوم قبیلے کے آدمی کو تم پر پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تمہارے جان پہچان کے شخص کو تمہارا رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک انسان ایسا ہے کہ جو لیڈر تو بنتا ہے لیکن اجنبی ہوتا ہے، اس سے بات کرنا مشکل، اس کے پاس جانا مشکل، اس کے قوم قبیلے کی زبان بولنا مشکل ہوتا ہے، اسے اپنی بات سمجھانا مشکل ہوتا ہے، اس کے رسم و راز سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اسے عوام کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ تو فرمایا اے لوگوں، اے مسلمانوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، ایک فضل ہے تم پر کہ تمہاری ہی جانوں میں سے ایک نبی ہم نے بنا کر کے بھیجا، جو تمہاری زبان جانتا ہے، تم ان کی زبان جانتے ہو، تمہاری طریقے کے معاملات برتتا ہے، تمہاری طریقے سے شادی کرتا ہے، تمہاری طریقے کے اس کے بچے ہیں، تمہاری طرح بازاروں میں جاتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تمہاری طرح کا رہن سہن ہے، تو تمہارا اس کے قریب رہنا آسان ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اے مسلمانوں تم پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ جملہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں شرک کی جڑ کاٹ دی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اللہ کا نور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ ہی ذات ہے، ایک الگ ہی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک شرک کا خاتمہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ اللہ نے بعث فیہم رسولا من انفسہم، تمہاری ہی نفسوں میں سے، تمہاری ہی جانوں میں سے، تمہارے ہی قوم قبیلے کے ایک شخص کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات تم پر تلاوت کر کے پڑھتا ہے۔ تو اللہ کی آیات کو تلاوت کرنا یہ بھی انبیاء کا شیوا ہے۔ اگر کوئی صرف تلاوت قرآن پڑھتا ہے تو تلاوت قرآن کا کرنا بھی یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ، نبی تم پر اللہ کی آیاتیں تلاوت کرتا ہے، تو اللہ کی آیاتیں تلاوت کرتے رہنا، یہ نبیوں سے ایک طریقے سے تمثیلی مشابہت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کو پاک کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ تلاوت قرآن پاک سے بھی تزکیہ ہو جاتا ہے،
اگر تلاوت قرآن کی جائے تو اس سے بھی دل پاک ہو جاتا ہے، نفس پاک ہو جاتی ہے اور روح پاک ہو جاتی ہے۔ جس گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطانیات سے یعنی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اندر اللہ فرماتے ہیں وہ نبی یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے اور اس سے ویزکیہم، ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے۔ جو لوگ صرف تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں اور صرف تلاوت قرآن پاک کو سنتے ہی رہتے ہیں غور سے، دھیان سے، تو ان کا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے، ان کی بھی روح پاک ہو جاتی ہے، ان کا بھی ذہن پاک ہو جاتا ہے، خیالات پاک ہو جاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نہ صرف یہ کہ وہ آیات کو پڑھ کر کے قوم کو سناتا ہے، مسلمانوں کو سناتا ہے، اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، یعنی کہ ان کو سمجھاتا بھی ہے۔ وہ نبی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ قرآن کو کتاب اور حکمت سے مراد ہے قرآن پاک اور حدیث مبارک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نبی صرف تلاوت ہی نہیں کرتے بلکہ امت محمدیہ کو اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اس کی سمجھ بھی دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، یہ جو عرب کے لوگ تھے یہ کھلی گمراہیوں میں تھے، ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، زنا کرتے تھے، بدخوئی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔